سورۃ یاسین کی آیت نمبر 74۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ واتخذوا من دون الله آلهة، اور ان لوگوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ تو خود ایسا لشکر ہیں جو حاضر کیا جائے گا۔ فلا يحزنك قولهم، بس غم میں نہ ڈالیں آپ کو ان کی باتیں، انا نعلم، کوئی شک نہیں کہ ہم جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو یہ چھپا چھپا کے کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کر کے کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، اور ان کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کا بیان کیا، اور آخری آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر مویشی، جانور، چوپائے اللہ پاک نے سب انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ ان کا گوشت کھانا ہو، ان کا دودھ پینا ہو، ان پہ سواری کرنی ہو، نقل و حمل ہو، جو بھی ان کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب کون فوائد اٹھاتا ہے؟ وہ انسان فائدے اٹھاتا ہے۔ اللہ پاک کا مطالبہ انسان سے صرف یہ ہے کہ فوائد حاصل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے یا کسی اور کو اللہ کا ساجی اور شریک قرار دے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اولاد دی ہو اللہ رب العالمین نے اور نام اس کا رکھ دے یہ پیرا دیتا، یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ رزق اللہ دے، کھانے اللہ دے، نعمتیں اللہ دے، پینے کی چیزوں کا انتظام اللہ رب العالمین کرے، گھر بار، ماں باپ، آل اولاد، ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور انسان سب نعمتیں برت کے، استعمال کر کے، پھر نام کسی اور کا لے، مدد کے لیے کسی اور کو پکارے،
یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ چنانچہ اسی کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات میں کیا، بجائے اس کے کہ انسان شکر ادا کرتا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اس نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا، اوروں کو معبود بنا لیا۔ اور معبود کس لیے بنایا؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ اب انسان کی عادت ہے مشکل حالات میں، پریشان کن لمحات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہونا۔ بیماری آ گئی تو اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اچھا حکیم کون سا ہے، کوئی مقدمہ پریشانی کیس بن گیا تو اچھا وکیل کون سا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو لوگوں کی طرف دیکھے گا کہ کہاں سے مجھے مل سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف دھیان جائے گا ہی نہیں، اور جائے گا بھی تو جب سب نہ کر دیں گے، ہر طرف سے جواب ہو جائے گا، تو پھر کہے گا کہ ہونا اللہ رجوع کر۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی۔ پھر اسباب کے درجے میں، سبب کے درجے میں جو کوئی کسی کے بس میں ہو اس سے تعاون لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس حد تک۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی بندہ کام کہے تو ایک دفعہ کام کہے، دوبارہ یاد دہانی کے طور پر کہہ لے، اور بار بار کسی کے پیچھے پڑ جانا کسی بھی کام کے لیے، یہ گویا کہ انسان عملی طور پہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کام یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی کا نام تو شرک ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی بندہ کرے، کوئی خود کرے، کوئی اور کرے، میری ذات سے جو کام ہو رہے وہ بھی میں نہیں کر رہا، وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی اور بھی کوئی میرا کام کر رہا ہے تو وہ خود سے نہیں کر رہا، وہ کس کے حکم سے کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ بندوں کا شکر گزار رہنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کوئی کام کرے، لیکن نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات۔ اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارے، کسی اور سے حاجتیں مانگے، کسی اور سے ضرورتیں مانگے، آل اولاد، عزت، روپیہ، پیسہ، نفع کسی اور سے مانگے، اس سے بڑی اللہ کی ناشکری اور کوئی ہے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے ان کی مدد کیا کرنی؟ لا یستطیعون نصرہم، وہ تو ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ جن مجسموں کی یا جن بتوں کی عبادت عرب کے لوگ کرتے تھے، اب پتھر کا بنا ہوا مجسمہ اور بت وہ کسی کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ لوگ آج اللہ معاف فرمائے، بعض جاہل لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں والوں سے سوال کرتے ہیں، وہ کسی کا سوال کیا پورا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بیچارے خود بے جان پڑے ہوئے، وہ کسی کی مراد کیا پوری کر سکتے ہیں؟ ہاں اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ پاک کو واسطہ دیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو وسیلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس نظریے کے ساتھ کہ مالک اور مختار صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مالک و مختار صرف اللہ رب العالمین۔ لیکن اب مدد مانگی جاتی ہے، کوئی جھنڈے سے مانگ رہا ہے، کوئی گھوڑے سے مانگ رہا ہے، کوئی گائے سے مانگ رہا ہے، کسی نے کوئی اور نشان بنا لیا۔ ان آستانوں کی، ان نشانوں کی، ان درگاہوں کی، ان سے مدد مانگی جاتی اور ان کی پوجا کی جاتی۔ اللہ فرماتے انہوں نے کسی کی کیا مدد کرنی، ان میں تو ہمت ہی نہیں، بلکہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ تو ایک ایسا لشکر ہے جو خود میرے سامنے پیش کیا جائے، یہ تو خود اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔
علماء نے لکھا اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ جن جن کی دنیا میں لوگ عبادت کرتے ہیں سب کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، آپ نے کہا تھا لوگوں سے۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلے حل کرتے ہیں، وہ ذرا خود سوچیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے دوستی نبھا رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ تو الٹا ان کی پیشی لگوا رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں ان کی پوچھ گچھ ہوگی، ہاں جی بتاؤ آپ کیا کیا تھے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے تو ساری زندگی توحید کی دعوت دی ہے۔ لیکن انصاف کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اس لیے اللہ پاک ان سے بھی پوچھے گا، ہاں جی آپ بتائیں آپ کیا کیا تھے؟ تو جن جن کی دنیا میں لوگ عبادت کرتے ہیں سب کی اللہ کے سامنے پیشی لگے گی، اور یہ جو عبادت کرنے والے ہیں یہ الٹا ان کو پھنسا رہے ہیں۔ اور پھر جو برگزیدہ بندے ہوں گے جنہوں نے توحید کی دعوت دی ہوگی، لوگوں نے خود جان بوجھ کے جہالت کی بنیاد پہ ان کو معبود بنایا ہوگا، وہ تو بچ جائیں گے، اور باقی جتنے ہوں گے وہ سب اللہ فرماتے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے سب معبود سب جہنم کا ایندھن بنو گے، سب جاؤ گے جہنم کے اندر۔ تو یہ تو خود وہاں پیش کیے جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے کسی کی مدد کیا کرنی ہے، یہ تو خود ایسے بے بس ہیں کہ ان کی مدد کے لیے تو لوگ آتے ہیں۔ اب کوئی بت پہ حملہ کر دے تو بتوں کو کوئی بچا نہیں سکتا، بتوں والے آتے اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے۔ بھئی یہ کیسے خدا ہے جن کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھے ہوئے، خداؤں کی حفاظت کے لیے محافظ رکھے ہوئے؟ حالانکہ اللہ تو وہ ہے، اللہ رب العالمین جو خود حافظ ہے، جو خود سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ جناب جھوٹے خدا بنائے ہوئے اور پھر ان خداؤں کی حفاظت ماننے والے خود کر رہے، عبادت کرنے والے اپنے خداؤں کی حفاظت کر رہے۔ اللہ فرماتے انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی؟ پھر آخری آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا میرے محبوب فلا یحزنک قولہم، ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہو۔ یہ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، کئی قسم کی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں مشہور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو ہرگز دل پہ نہ لیں، بالکل غمگین نہ ہو، کیونکہ انا نعلم، ہمیں سب معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ما یسرون، جو یہ چپکے پروپیگنڈے کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، سازشیں اور سکیمیں سوچتے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ اعلانیہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ہمارے سب علم میں۔ اور جب انسان اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو اور دل دماغ میں یہ ہو، بلکہ اللہ خود سمجھائے کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سب ہو رہا ہے، تو انسان کو کتنی تسلی اور حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود میرا نگران اور محافظ ہے۔ یہ تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ آج کوئی دین کی محنت کر رہے اور دنیا اس کی مخالفتیں کر رہی، اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہی، یہ تسلی اس کے لیے بھی ہے کہ غم زدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے سامنے ہو رہا ہے اور میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اگر ہم دین کی محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے لیے ہمیں مشقتیں آئیں، مجاہدے آئیں، پریشانیاں آئیں، لوگوں کے تانے مینے بھی سننے پڑے،
تو اس جذبے سے لگے رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اللہ پاک حوصلہ بھی دے گا، تسلی بھی دے گا اور کام پہ جمائے رکھے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا